السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے بھی بغیر وقت ضائع کیے، کیونکہ آپ کو انتظار ہوگا پرانی لاش کا باقی کا حصہ کہ باقی کی کہانی کے اندر کیا ہے اس قصے میں۔ تو پیچھے ذرا تھوڑا سا مڑ کے دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ جب وہ فرعون کی بیوی یہ سنتے ہی رونے لگی، کیونکہ اس نے سپاہیوں کو کیا حکم دیا تھا کہ اس بچے کو جا کر قتل کر دو۔ فرعون نے یہ کہا تھا۔ فرعون کی بیوی رونے لگی کہ نہیں ہو سکتا یہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فرعون جو سا تھوڑا سا نرم پڑ گیا، کیونکہ اسے بھی احساس تھا کہ اس کی ملکہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ چنانچہ اس نے سپاہیوں سے کہہ دیا، اچھا اسے چھوڑ دو، اس کے پاس ہی رہنے دو۔ یہ کہہ کر وہ تو واپس مڑ گیا، چلا گیا۔ فرعون کی بیوی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچہ پرسکون انداز میں اس کے سامنے لیٹا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کو اب ظاہر ہے بھوک نے ستانا تھا، بھوک لگنے لگی اسے، تو وہ رونے لگا۔ روتے روتے فرعون کی بیوی اب سمجھ گئی کہ یہ تو بہت زیادہ رو رہا ہے، اس کو تو بھوک لگی ہوگی، تو اس نے اپنی نوکرانیوں سے کہا کہ جاؤ بچے کے لیے کوئی دودھ پلانے والی لاؤ۔ تو نوکرانیاں گئیں اور ایک دودھ پلانے والی کو لے آئیں۔ تو اس نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچے نے اس کا دودھ پیا ہی نہ، وہ مسلسل رو رہا تھا۔ نوکرانیاں ایک اور دودھ پلانے والی کو لے آئیں، مگر بچے نے اس کا دودھ بھی نہ پیا۔ اس طرح ایک کر کے دودھ پلانے والیاں آتی رہیں اور ناکام ہو کر واپس لوٹتی رہیں۔ فرعون کی بیوی پریشان ہوگی کہ اگر اس نے دودھ نہ پیا تو زندہ کیسے رہے گا۔ اس نے اپنے نوکرانیوں کو حکم دیا، اس بچے کو باہر بازار میں لے جاؤ، شاید تمہیں کوئی عورت مل جائے جو اسے دودھ پلا سکے۔ وہ اسے بازار میں لے گئیں۔ بچے کو دودھ پلانے والی خواتین جمع ہو گئیں۔ آپ کو پتہ ہے نا بچہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، ہر ایک نے آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ بچے کی بہن یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ قریب ہی رہتی تھی۔ وہ نوکرانیوں کے نزدیک آئی اور بولی، میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ نہ بتاؤں، کیونکہ وہ چھوٹی سی بہن تھی نا، تو کہتی ہے میں پتہ نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش بھی کریں گے اور اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ نوکرانیاں بے چینی کے عالم میں فوراً بولی، اوہو جلدی سے لاؤ، کہاں ہیں وہ، ہمیں ان تک لے چلو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن انہیں گھر تک لے آئی۔ نوکرانیاں بچے کو لیے اندر داخل ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دیکھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر، اپنے دل پر قابو پا لیا اور اپنی بے پناہ خوشی کو بھی ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، ورنہ آپ کو پتہ ہے اس کا انجام بہت غلط ہو جانا تھا نا۔ تو اس خیال سے کہ کہیں انہیں معلوم نہ ہو جائے کہ یہ تو انہی کا بچہ ہے، نوکرانیوں نے انہیں بتایا کہ انہیں بچے کے لیے دودھ پلانے والی کی تلاش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو بڑے پیار سے ہاتھوں میں لے لیا، اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر دودھ پلانے کی کوشش کی۔ بچہ فوراً ہی دودھ پینے لگا۔ نوکرانیاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنی ہم نے کوشش کی تو اس بچے نے تو کسی کا دودھ نہیں پیا، اور اس عورت کا کیسے پی لیا۔ ان میں سے ایک نوکرانی یہ خوشخبری سنانے کے لیے دوڑی۔ اس نے فرعون کی بیوی کو جا کر بتایا، ہم نے دودھ پلانے والی کو تلاش کر لیا ہے، ہم نے دودھ پلانے والی کو تلاش کر لیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آئیں، اور وہ وہاں پہنچیں تو فرعون کی بیوی نے کہا، میری خواہش ہے کہ آپ بچے کو محل میں رہ کر دودھ پلائیں۔ دیکھیں، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، ماں بھی پاس بچہ بھی پاس، میں آپ کو مالا مال کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، مجھے افسوس ہے، میں آپ کے پاس محل میں نہیں رہ سکتی، میرے شوہر اور میرے بچے بھی ہیں نا، میں انہیں چھوڑ کر یہاں کیسے رہ سکتی ہوں۔ اس پر فرعون کی بیوی نے کہا، لیکن یہ بچہ تو آپ کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیتا ہی نہیں، پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ جواب میں انہوں نے کہا، میں بچے کو اپنے گھر لے جاتی ہوں، میں اسے دودھ پلانے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری قبول کرتی ہوں۔ یہ سن کر فرعون کی بیوی نے کہا، اچھا چلو یہ اچھی بات ہے، یوں ہی صحیح، لیکن میری ایک شرط ہے، بچہ جوں ہی دودھ چھوڑنے کی عمر کو پہنچے گا آپ اسے میرے حوالے کر دیں گی، تاکہ یہ محل میں پروان چڑھے اور میری نگرانی میں رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حامی بھر لی۔ فرعون کی بیوی نے حکم جاری کر دیا کہ اس دودھ پلانے والی کی تنخواہ مقرر کر دی جائے،
اس کے علاوہ اس کے دوسرے اخراجات، ملبوسات اور ضرورت کی سب چیزیں اسے مہیا کی جائیں۔ واہ بھائی واہ! اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگائے گھر لوٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ چنانچہ ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے اور وہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ! یہ بات سن کر کس قدر خوشی ہو رہی ہے۔ سلیم جو انسان تھا نا وہ بول اٹھا ماشاءاللہ۔ اب آگے بھی تو سنو۔ جب دودھ پلانے والے کا زمانہ پورا ہو گیا یعنی 2 سال کی مدت پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں بھیج دیا گیا۔ ظاہر ہے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اب آگے سنو۔ آگے کیا ہوا؟ اب نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ جوان ماشاءاللہ سے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ آپ بہت باحوصلہ اور بلند اخلاق والے تھے۔ فقراء اور مسکینوں پر نرمی فرماتے تھے، کمزوروں اور ناداروں کی مدد فرماتے تھے، مظلوموں کے کام آتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ ایسے وقت میں شہر کے ایک راستے سے گزر رہے تھے جس وقت کوئی زیادہ آمد و رفت تو نہیں تھی، تو ایسے میں آپ نے 2 آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک تو آپ کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ ایک سبتی اور ایک قبطی۔ تو اسرائیلی نے جو ہی آپ کو دیکھا بلند آواز میں مدد کے لیے پکارنے لگا۔ وہ آپ کو جانتا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ بھی بنی اسرائیل سے ہیں اور فرعون کے محل میں پلنے کی وجہ سے آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے اس نے کہا اے موسیٰ اس قبطی کے یا قبطی کے مقابلے میں میری مدد کریں۔ آپ ان دونوں کی طرف بڑھے۔ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے نا قبطی کو نا گھونسا مارا یعنی مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت زور آور تھے، ان کے اندر بڑی طاقت تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو بہت پریشان ہو گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کے اندر بھی ان کی اس دعا کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ اے میرے پروردگار بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لہٰذا کیا کر تو میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا ادھر سے کیا ہوا کہ فرعون تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ ایک قبطی کو ہلاک کر دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اتنا اندازہ اسے ہو گیا یہ کسی اسرائیلی کا کام ہے، لیکن وہ یہ جان نہ سکا کہ اصل قاتل کون ہے۔ تو اس نے پتہ کیا کیا، ٹو لگانے والے لوگ روانہ کر دیے یعنی جاسوس، تاکہ قتل کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے رات بسر کی۔ وہ خوف زدہ تھے کہ کہیں فرعون کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ ان کا کام ہے۔ دوسرے دن صبح آپ اسی واقعے کی وجہ سے پریشانی میں گم چلے جا رہے تھے کہ اب کیا ہوگا میرا، تو اچانک اسی اسرائیلی نے پھر آپ کو جلدی سے مدد کے لیے پکارا۔ آج وہ ایک دوسرے آدمی کے ساتھ جھگڑا تھا۔ اچھا یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں آ گئے۔ آپ نے اسے ملامت کرتے ہوئے کہا بلا شبہ تو بہت گمراہ شخص ہے۔ وہ اسرائیلی ڈر گیا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ڈر تھا کہ آگے میرے ہاتھ سے ایک جو شخص ہے وہ مارا گیا ہے۔ تو اس نے خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے مار ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، چنانچہ وہ پکار اٹھا اے موسیٰ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ جو ہی اسرائیلی نے یہ الفاظ کہے کہ قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہلاک کیا ہے، بس پھر کیا تھا، فرعون تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی۔ اسے بھی معلوم ہو گیا کہ قبطی کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا
موسیٰ کو تلاش کر کے اس کے سامنے حاضر کیا جائے۔ فرعون کی دربار میں ایک بھلا آدمی بھی موجود تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ جو ہی اس نے جب فرعون کو یہ حکم دیتے سنا، وہ فوراً وہاں سے دربار سے نکل آیا اور بھاگا ایک مختصر سے راستے سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ ان کے سامنے پہنچتے ہی اس نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ دربار والے تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں، لہٰذا تو نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ آپ اسی وقت شہر مصر سے نکل گئے۔ اب آپ کو ڈر لگنے شروع ہو گیا کہ کہیں قبطیوں میں سے کوئی انہیں پکڑ نہ لے۔ آپ کو تو راستے بھی معلوم نہیں تھے، کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، کس کے پاس جائیں گے، کون انہیں پناہ دے گا۔ بس چل پڑے اور چلتے رہے۔ آپ ڈرے اور سہمے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے میرے رب، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ راستہ بہت خشک ویران اور موسم بڑا گرم تھا، انہیں کھانے کو بھی کچھ نہ مل سکا۔ سفر میں انہیں بے شمار تکالیف برداشت کرنا پڑی، تاہم آپ نے سفر جاری رکھا کہ اچھا دیکھ لیں گے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے جا رہے تھے، یعنی راستے میں کہتے جا رہے تھے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ دیکھا نا، وہ اصل میں ان ماں کا خون ان کے اندر شامل تھا نا، شریف والدہ، صبر والی والدہ، تو وہ چیزیں تو کبھی بھی نہیں مٹتی۔ تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی سرزمین تک جا پہنچے۔ چلتے چلتے آپ اس وقت بہت تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے تھے۔ آپ کو یہاں ایک کنواں نظر آئے۔ راستے میں آپ نے صرف درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا تھا۔ آپ تھے بھی ننگے پاؤں، مسلسل چلنے کی وجہ سے جوتے گھس کر کہیں گر گئے تھے۔ آپ نے کیونکہ کنویں پر لوگوں کا ہجوم دیکھا تو وہ کنویں سے خود بھی پانی پی رہے تھے، اور پھر کیا دیکھا وہاں پہ کہ اپنی بکریوں اور دوسرے جانوروں کو بھی لوگ پانی پلا رہے تھے۔ وہ سب اس کوشش میں تھے کہ آگے بڑھ کر پہلے اپنے مویشیوں کو یعنی اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ کنویں سے کچھ ہی فاصلے پر دو لڑکیاں بیچاری کھڑی تھیں۔ ان کے پاس بھی بکریاں تھیں، لیکن وہ مردوں کے ہجوم میں گھسنے سے عاجز تھی، حیا والی تھی نا، کہ اچھا تو نہیں لگتا کہ مردوں کے اندر گھسا جائے، لہٰذا وہ بیچاری ایک سائڈ پہ کھڑی تھی اور ان لوگوں سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ فارغ ہوں، پھر ہم بھی اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو پانی پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے، چنانچہ آپ ان کے پاس پہنچے اور ان سے بولے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ہم ان سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے ہم کنویں تک کیسے جا سکتے ہیں؟ جب یہ سب اپنے جانوروں کو پانی پلا چکیں گے تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی نا۔ تو ہمارے ابا جان ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں۔ لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھیں یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مؤدبانہ یا شریفانہ انداز میں کوئی سوال کرے تو ایک لڑکی آرام سے تحمل سے جواب دے سکتی ہیں، کیونکہ وہ ان کی نیت کیا تھی؟ بد نہیں تھی، نیک تھی کہ میں ان کی کچھ مدد کر سکوں۔ ان کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو کنویں کی طرف ہانکا، اور کیونکہ وہ مرد تھے تو اور کنویں کے پاس لے آئے۔ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے، جسے تقریباً 10 آدمی اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ پتھر اٹھایا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ دونوں لڑکیوں نے اس پر آپ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر آپ اپنے گھر کی طرف چل دیں، یعنی وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلانے کے بعد پھر سائے میں آ بیٹھے۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم اور نعمتوں کا سوال ان الفاظ میں کیا، اے میرے رب، بے شک تو میری طرف سے جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ادھر دونوں بچیاں گھر پہنچی، والد کو ان کے جلد واپس آ جانے پر بڑی حیرت ہوئی، تو یہاں پہنچ کر امی جان خاموش ہو گئی۔ انہوں نے سلیم اور فاروق کی طرف دیکھا اور دونوں کہانی سننے میں بری طرح سے مگن تھے، ظاہر ہے مزہ جو آ رہا تھا۔ امی جان نے مسکرا کر کہا، آہ بس میں اب تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، باقی اب میں یہاں سے کل سناؤں گی کہانی انشاءاللہ۔ بچوں نے بھی کیا کیا، ماں کا حکم مانتے ہوئے سونے کے لیے چلے گئے۔ دیکھے والدہ کا حکم ماننا،
دیکھیں اس میں ہمیں ایک لیسن بھی ملتا ہے نا کہ دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت کا بہت سامان ہے. کہیں پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے مکان، کہیں پرشکو اور احرام، کہیں بکھرے ہوئے شکستہ کھنڈرات، کہیں محلات کے ادھورے ستون، کہیں عجائب گھروں میں رکھے نوادرات. البتہ لاش سے عبرت کا واقعہ بہت انوکھا ہے. کوئی لاش عبرت کا باعث کیسے بن سکتی ہے؟ اس لاش کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس لاش کے گرد کیا کیا کہانیاں گردش کر رہی ہیں، تو یہ آگے چل کے آپ کو مزید مطالعے سے ہی پتہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اگلی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.